بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد ہم موجود ہیں حجاز مقدس میں۔ ابھی ہمارے پاس چند دن باقی ہیں۔ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم نے زیارات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج کا ہمارا پہلا سفر مکہ مکرمہ سے طائف کی جانب تھا۔ طائف ایک ایسی وادی جو اسلام میں کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا، تلخ حقائق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا۔ ہم اس وقت موجود ہیں طائف کی ایک جامع مسجد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں تعمیر کی گئی ہے۔ بہت ہی خوبصورت فن تعمیر کا شاہکار۔ اور اس مسجد کے ساتھ ساتھ ایک مکتب بھی ہے، یہاں ایک بہت بڑی لائبریری ہے، اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مسجد انتہائی خوبصورت ہے۔ یہاں 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے کا موقع ملا۔ اس مسجد کو آپ بھی دیکھیے، عرب کی تعمیر کا ایک شاہکار کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی پرانی فن تعمیر ہے اور انتہائی مضبوط اور خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہے۔ یہاں حجاج کرام کا کافی رش ہے۔ اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہاں جو حمام ہے ان میں پانی ختم ہو گیا ہے، اور ہم نے تیمم کر کے یہاں نوافل ادا کیے ہیں۔ اور میں اس مسجد کے باہر کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ ایک فصیل ہے، ایک دیوار ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ ملاقات کر کے دین اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ اس جگہ کے گرد ایک 4 دیواری کر دی گئی ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے ساتھ ایک ملحق لائبریری ہے۔ لائبریری اس وقت کھلی ہوئی نہیں ہے۔ وہاں جا کر میں کوشش کروں گا کہ کچھ لوگ اس طرف جا رہے ہیں، اگر لائبریری کھلی ہوئی نظر آئی وہاں کچھ معلومات آپ کے لیے۔ یہ عورتوں کے لیے نوافل کا علیحدہ انتظام ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس دیوار کے اندر کیا ہے۔ مرد و خواتین یہاں سے باہر آ رہے ہیں، کچھ اندر جا رہے ہیں۔ دیکھنا پڑے گا، لیڈیز کا جانا منع ہے یہاں۔ ہلو، لیڈیز کدھر ہے؟ جینس ادھر۔ یہ لیڈیز پورشن ہے یہاں۔ اس میں لیڈیز کے لیے کوئی خاص غالباً کوئی اسٹے کا پروگرام ہے، کوئی چند لمحے یہاں گزارنے کا۔ لائبریری غالباً دوسری طرف ہے۔ یہ مسجد کا بیرونی مناظر، اس کو آپ دیکھیں۔ حجاج کرام کی متواتر آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کیونکہ تمام حجاج کرام حج کے بعد اب فارغ ہیں، اور وہ یہ یادگار جو مقامات ہیں ان میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طائف ایک قسم کی زرخیز وادی ہے۔ جب ہم مکہ سے چلے تھے تو دونوں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، کہیں بھی کچھ سبزہ نظر نہیں آیا، لیکن 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد جب ہم اس وادی میں شامل ہوئے تو یہ ایک بہت بڑا شہر ہے۔ شہر کی آبادی اور رستے میں کچھ کالونی ٹائپ رہائشیں بھی ہمیں نظر آئیں، جو بڑی ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں تعمیر کی گئی تھیں۔
میں آپ کو وہ دیوار دکھانے کی کوشش کروں گا جس میں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ مذاکرات کیے تھے یا انہیں دین اسلام کی دعوت دی تھی. اس کو ایک دیوار کے ساتھ کور کیا گیا ہے. ابھی سرسبز علاقہ ہے, یہاں ہریالی نظر آتی ہے. مکہ کی نسبت یہاں بہت اچھا ماحول ہے کہ وہاں تو یا تو پہاڑ ہیں یا پھر عمارات ہیں, بلند و بالا عمارات یا پہاڑ ہیں, لیکن یہاں ہر طرف سبزہ ہے. ہمیں راستے میں کافی اچھا انوائرمنٹ ملی اور یہ میں اس دیوار کی طرف بڑھ رہا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں بنو قبیلہ جو ہے بنو ثقیف کے لوگوں کے ساتھ سلم کی مذاکرات ہوئی. یہ وہ دیوار ہے جس کو اس علاقے کو کور کرنے کے لیے یہ دیوار دی گئی ہے. اور یہ سامنے اب مکتبہ عبداللہ بن عباس آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ درسگاہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ باب عبداللہ بن عباس ہے. تھوڑی دیر میں یہ سارا ایریا جو ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبداللہ بن عباس کے نام سے یہ سارا مشہور ہے. حضرت عبداللہ بن عباس ان کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ یعنی عبداللہ بن عباس, ان دونوں کا مقبرہ بھی اسی جگہ پہ ہے. اس کو بھی کور کیا گیا ہے ایک دیوار کے ساتھ. یہ لوگوں کا اب یوں دیکھ رہے ہیں کہ حجاج کرام اپنے فریضہ سے فارغ ہونے کے بعد تاریخی مقامات کا رخ کر رہے ہیں. اور یہ شہر کا منظر, بلند و بالا عمارتیں خوبصورت اور کئی منزلہ یہاں عمارتیں ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اور تعمیر کی گئی ہیں. یہ دیکھیں یہ پودے سرسبز پودے اس چیز کی غمازی ہے کہ یہاں کا علاقہ جو ہے وہ سرسبز ہے, زرخیز ہے. مکہ کی نسبت یہاں زمین جو ہے وہ کافی زرخیز ہے. یہ دیکھیے حجاج کرام عام رفت جاری ہے. اور ایک دفعہ پھر وہی چار دیواری وہ دیوار جس کو کہا جاتا ہے کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں کے ساتھ آپ کے مذاکرات کسی جگہ پہ ہوئے تھے. طائف کی وادی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک کوئی اسلامی تاریخ میں کوئی تلخ یادیں رکھتی ہے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا وہ تاریخ کے الفاظ میں محفوظ ہے. یہ ایک اور بہت بڑی عمارت ہے کیونکہ ان کے نام عربی میں ہیں اور بہت لمبے چوڑے ہیں, تو ہم اس کا مفہوم بھی اچھی طرح نہیں سمجھتے. تو یہ ہمارا پہلا پڑاؤ تھا. اگلا پڑاؤ جو بھی ہوا اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیں یہ پودے سرسبز بالکل ہرے, یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے کافی زرخیز ہے. کیونکہ ہم شہر میں ہیں, بیرونی سطح کا بھی علم نہیں ہے. یہ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے. اس کے بعد اگلا پڑاؤ کہاں ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ معلومات دینے کی کوشش کریں گے. الوقت اللہ حافظ. السلام علیکم.